السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کی ہماری تعلیم کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے، بلکہ 1 مہینہ، 1 ہفتہ، 1 دن، 1 گھڑی اور اونٹنی کا دودھ 1 مرتبہ دہنے کے بعد دوسری مرتبہ دہنے تک جو تھوڑا سا درمیانی وقفہ ہے، موت سے اتنی دیر پہلے تک بھی توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی خطا کرنے والا ہے اور بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انسان کی نیک بختی میں سے یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو یا اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دیں۔ میں پھر سے پڑھتی ہوں اسے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انسان کی نیک بختی میں سے یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو یا اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت ارگر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کیا کرو، اس لیے کہ میں خود دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ آپ سمجھیے اس حدیث کو۔ میں اس حدیث کو پھر پڑھتی ہوں۔ حضرت ارگر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کیا کرو، اس لیے کہ میں خود، یعنی ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ سوچیے، اگر وہ ہستی جو اللہ کے محبوب ہیں، اگر وہ دن میں 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں تو ہم چیز کیا ہیں؟ ہمارے کتنے گناہ ہوں گے اور ہم کتنے اپنے گناہوں سے بے پرواہ ہیں اور شاید توبہ بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، اگر انسان کو سونے سے بھرا ہوا ایک جنگل مل جائے تو دوسرے کی خواہش کرے گا، اور اگر دوسرا جنگل مل جائے تو تیسرے کی خواہش کرے گا۔ انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی قبر کی مٹی میں جا کر ہی وہ اپنے اس مال کی بڑھانے کی خواہش سے رک جا سکتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر مہربانی فرماتے ہیں جو اپنے دل کا رخ دنیا کی دولت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے، اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں دل کا اطمینان نصیب فرماتے ہیں اور مال کے بڑھانے کی حرص سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کہے، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اگرچہ وہ جہاد کے میدان سے بھاگا ہو۔ ایک روایت میں اس کلمے کے 3 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ تو یہ تھی ہماری منتخب حدیث کا سفر۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ پاک سے دعا کریں گے کہ اللہ ہم کو اور آپ سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے۔ اور پلیز اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور پلیز اگر آپ نے جوائن نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیجیے ہمارے چینل کو۔ تو دعا میں یاد رکھیے، اگر پڑھنے میں کچھ غلطی ہے تو پلیز معاف کر دیجیے گا، بس کوشش ہے میری یہ۔ تو اگر اس کے پڑھنے میں اور کچھ پروننسیشن میں یا کچھ ذکر کرنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ معاف کرے۔ تو پلیز اگر کچھ غلطی ہے تو آپ کمنٹس سے ضرور بتائیے گا کہ میں نے کہاں کوئی غلطی کری ہے۔ تو دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔